اس کے بعد ہم دعا کی طرف بڑھیں گے اور اس رب سے مانگیں گے جس نے پہلے ہی ہمارے دامن کو بے پناہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہماری ساری ضرورتوں کا کفیل بھی وہی ہے اور قبلہ حاجات بھی وہی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں مالک اپنی چوکھٹ سے ہمیں کبھی بھی نامراد نہیں لٹاتا، اور آج بھی ہم جو سوالات دلوں میں لیے آئے ہیں اللہ سارے مستجاب فرمائے۔ جملہ اساتذہ، محتشم والدین اور ہمارے معاونین جو ادارۃ المصطفیٰ کے ساتھ، جامعۃ المصطفیٰ کے ساتھ، الکلیۃ المصطفیہ للبنات کے ساتھ دست تعاون بڑھاتے ہیں، میں اس موقع پہ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 108 طلباء نے کتاب رحمت قرآن مجید کے حفظ کی سعادت کا نور پایا۔ 15 علماء کرام نے مروجہ درس نظامی اس دارالعلوم سے حاصل کیا اور اب فراغت کی سند پا کے میدان عمل میں اتر رہے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت کرے۔ جامعۃ المصطفیٰ کی یہ چھٹی کھیپ میدان عمل میں اتر رہی ہے۔ اس سے قبل بھی سینکڑوں حفاظ علماء میدان عمل میں موجود ہیں جن کے پرنور خطاب آپ نے سماعت بھی کیے۔ نکھری ہوئی فکر اور روشن باتیں، عمل کی دعوت، سویر سے لے کر شام تک بے لوث سرکار کے دین کی نوکری، یہ تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور یہ جو بچے آج کے بعد میدان عمل میں اتریں گے، میں ان کو صرف 3 باتیں کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو عزت دی ہے یہ سرکار کے جوڑوں کا صدقہ دی ہے، تو تواضع میں ہی سب کچھ ہے۔ تکبر عمل کا حسن لوٹ لیتا ہے اور معلم الملکوت کو شیطان بنا دیتا ہے۔ اس لیے اپنے علم پر کبھی بھی فخر نہ کرنا۔ دوسری بات، حسد طبقہ علماء میں جس قدر دیکھا گیا ہے شاید کسی اور طبقے میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ حسد سے اپنے دامن کو ضرور بچانا، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ تیسری بات، میں ان بچوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے دامن کو لالچ سے محفوظ رکھنا، یہ واضح نشین رکھنا کہ رزق تو کتوں کا بھی اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے، اور ہم تو حضور کے دین کے نوکر ہیں، کبھی بھی بھوکے نہیں مریں گے۔ اپنی دستار کی آبرو کو گلیوں میں بیچنا نا، اس کے ایک ایک پیج کی حفاظت کرنا۔ میرے طلباء جانتے ہیں، میرے ساتھی جانتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی آپ کو عزت نفس کا درس دیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم نے دارالعلوم شروع کیا تھا تو کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں بچے پڑھنے کے لیے بھیجیں، تو میں نے معذرت چاہی، تو وہ کہنے لگے کہ ہم مسجد کو، مدرسے کو فنڈ دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ حساب لگائیں آپ نے کتنا دیا ہے، میں فنڈ آپ کو واپس کر دوں گا، لیکن میں بچوں کو تانگے میں لاد کر کے تمہارے گھروں میں نہیں بھیجوں گا۔ ان کو یہ روکھی کھا لیں گے، سوکھی کھا لیں گے، لیکن یہ عزت کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو میں نے آپ کو کبھی بے آبرو نہیں ہونے دیا۔ مسجد، مدرسہ، معاونین، ان کے متعلقات اور جو بھی انجمن کے افراد جو بھی ہیں، کبھی کسی کو یہ جرأت نہیں ہے کہ آپ کو ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھ سکے، اور کبھی میں نے یہ بھی آپ کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ
یہ سرمایہ دار آ رہے ہیں، ان کے جوتے اٹھا کر کے لاؤ، جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے۔ آپ کی عزت کی میں نے پورے 8 سال حفاظت کی ہے، اور میں نے خود لوگوں سے جا کر کے تمہارے لیے طلب کیا ہے، تو وہ بھی میں نے ہر شخص سے آپ کے لیے فنڈ بھی نہیں مانگا ہے، لیکن ہم نے بھی دیکھا ہے کہ کس کے پاس رزق کی پاکیزگی ہے، اور اس بات کا بھی خیال کیا ہے کہ درد دل کون رکھتا ہے، اور اس کو بھی بڑے وقار کے ساتھ توجہ دلائی ہے، کیونکہ اس کے اثرات طلباء پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو میں اس دارالعلوم کو غنیمت سمجھتا ہوں کہ یہاں سے فارغ ہو کر کے جانے والے علماء آنے والے دور میں روشنی کے چراغ ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دنیا دین کی بہاریں آپ سب کا مقسوم فرمائے۔ اس دارالعلوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے، درد بھرا ہوا ہے، تو اس کے لیے دعا گو رہیں، اپنے تعاون سے بھی نوازتے رہیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے۔ ہم نے چاہا یہ تھا کہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھت اور فرشی لینٹر جو پڑا ہے، یہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے، تو اگر ہمیں 99 لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے، لیکن 47 لوگ ہمیں مل سکے، چونکہ 3.5 لاکھ روپے ہم نعت خواں کو دے لیتے ہیں، مدرسے کو دینا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے۔ تو پورے ملک کے اندر اتنے لوگ ملے، اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ باقی جن لوگوں نے انفرادی طور پہ کوشش کی، 2، 5، 7، 8، 10، 20 ہزار جتنی توفیق کوئی شامل ہوئے، تو یہ اتنا کام مکمل ہوا، اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ کچھ قرض لے کر کے ڈالا ہے، اور آگے والا حصہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے۔ جب اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون بما چھت کے صرف 2 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ممکن ہوگا۔ احباب اگر اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں۔ جامعۃ المصطفیٰ کے جو ماہانہ اخراجات ہیں، اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں، ایک بچے کا اوسط خرچہ تقریباً 1200 سے 1500 روپے تک ہے۔ اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، ہمارا نمائندہ ہر مہینے وصول کر لے گا، تو یہ ایک تعاون کی صورت ہوگی۔ یا اگر کوئی شخص اللہ طاقت دی ہے تو ایک ہفتے کا پورا خرچہ دارالعلوم کا اپنے ذمے لے لے، یہ 1,05,000-7,000 روپیہ بنتا ہے۔ تو اگر یہ کوئی ذمے لے لے تو یہ مزید جو ہے وہ، اگر ہمیں 52 آدمی مل جائیں تو میرا خیال ہے کہ جو روٹین کے اخراجات ہیں وہ تو پورے ہو جائیں، پھر ہم تعمیر پہ لگے رہیں گے۔ بہرحال جس طرح جس سے بن پڑے، اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشش